الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں ایک بل پاس ہوا ہے کہ جو آدمی دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر کرے گا تو اس کو 1 مہینے کی سزا ہوگی اور جرمانہ ہوگا۔ بہرحال یہ آپ کا قانون ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے نص قطعی ہے قرآن کی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تم چاہے 1 شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، تمہیں اجازت۔ اور حضور پاک نے بھی فرمایا ہے کہ تم ایسی لڑکیوں سے شادی کیا کرو جو کثرت سے اولاد جن کی ہوتی ہے۔ کیا معنی پتہ ہوتا ہے نا؟ خاندان کا کہ اس کی بہن کے اتنے بچے ہیں، اس کے بھتیجی کے اتنے بچے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ انی مکاثر بکم الامم، تاکہ جتنی امت زیادہ ہوگی میں فخر کروں۔ یہ تو انگریزوں کے قانون ہیں میرا بھائی کہ پہلی بیوی جو ہے جب تک اجازت نہ دے آدمی دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ بھی انگریزوں کے قانون میں ہے کہ طلاق مرد نہیں دیتا، عورت دیتی ہے۔ اور یہ بھی انگریزوں کے قانون میں ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی وہ اپنے خاوند کی آدھی جائیداد کی مالک ہوتی ہے۔ طلاق دے دی لیکن آدھی جائیداد بھی بولے گی۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جب اتنا حلال کو مشکل کر دیا گیا تو اب یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نکاح کرتا ہی نہیں، نکاح کریں گے تو قانون میں پھنس جائیں گے نا، کہتے بس اسی طرح گرل فرینڈ ہے، کام تو ہو رہا ہے۔ جو شادی کے بعد ہم نے کام لینا ہے وہ تو اس کے بغیر بھی ہو رہا ہے، بڑے اچھے طریقے سے بلکہ ہو رہا ہے، اس لیے وہ نکاح نہیں کرتے۔ اگر ایسا سٹیج آ بھی جائے نا تو مرنے کے وقت کر لیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو انشورنس مل سکے، ورنہ وہ نکاح نہیں کرتے۔ تو اب آپ کے ہاں بھی پھر یہی حشر ہو جائے گا، لوگ نکاح نہیں کریں گے، بے نکاحی عورتیں گھر میں رکھ لیں گے، اس پر تو کوئی جرمانہ نہیں نا، وہ تو جتنا مرضی ہے رکھو۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دعا کرو اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت کرے، اللہ اسلامی ملکوں پر اپنا عذاب رفع فرمائے۔